السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ونبیہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بعد میں 5 منٹ سنت کا وقت دیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی لوگ بیان کے درمیان ہی سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ امام صاحب کا 5 منٹ کا بیان جو بالکل کڑوا کڑوا سچائی پر مبنی رہتا ہے وہ نہیں سننا پڑے۔ پھر بعد میں جب 5 منٹ کا موقع دیا جائے گا تو اس وقت جھونکے مارنے میں آسانی رہے گی، یعنی آپ جو بولیں گے وہ ہمیں سننا نہیں ہے۔ آپ تو کیا، آپ کا تو کام ہے، ہفتے میں ایک بار آپ مائک پہ کھڑے رہتے ہیں، جو آپ کو بولنا ہے وہ تو آپ بولیں گے، مگر ہمارا کام بس آپ کے بیان میں بھی ٹائم پاس کر کے چلے جانا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی تو ابھی گھر پہ تشریف فرما ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، واٹس ایپ وغیرہ چلا رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے غسل فرما رہے ہوں گے، وہ بھی آئیں گے۔ سنت ان کو مطلب پتہ ہے کہ بعد میں سنت کا وقت ملے گا، یا خطبے کے ٹائم پہ آئیں گے، باہر پیچھے بیٹھ کر کے انتظار کریں گے، گپے ماریں گے، اور پھر بعد میں صف میں تو جگہ مل ہی جانی، ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہو گیا ہے، یعنی ہمیں تقریر بھی سننے کا ہمارا موڈ نہیں کرتا۔ پہلے تو آئے 5 منٹ کھڑے ہو گئے کہ بیان نہیں سننا پڑنے، اور پھر آخری کے جو 5 منٹ بچیں گے جو دیے جاتے سنت پڑھنے کے لیے اس میں جھونکے ماریں گے۔ اور بیان کے درمیان بھی میں دیکھتا ہوں بہت سارے حضرات جھونکے مارتے، یعنی آپ بولے نہ بولے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہماری قوم کا حال کیا ہے کہ عالموں کے بیان میں نہیں جاتے، مردودوں کے بیان میں جاتے۔ میں اس مردود کا نام بھی ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بزرگ کے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا 40 دن کے بعد، کیا ارشاد فرمایا کہ 40 دن کے بعد تمہاری بہن کے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوگی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ 40 دن کے بعد تمہاری بہن کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی۔ آپ دیکھیں ہمارا الحمدللہ جو عقیدہ ہے وہ بالکل صداقت پر مبنی ہے۔ پہلا عقیدہ تو یہ جو امام اہل سنت ارشاد فرماتے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب پر مطلع فرمایا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد بھی ارشاد فرماتے ہیں، اپنے عاشقوں کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، اور یہ بھی بشارت دیتے کہ 40 دن کے بعد ولادت ہوگی۔ اور کس کی ولادت ہوگی؟ آپ نے جینڈر بھی بتا دیا کہ بچے کی ولادت ہوگی، بچی کی ولادت نہیں ہوگی۔ دنیا نے دیکھا 40 دن گزر جاتے ہیں، ولادت ہوتی ہے، اور دیکھا دنیا نے یہ بھی
کہ بچی کی نہیں بلکہ آمنہ کے لال نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ بچے کی یعنی لڑکے کی ولادت ہوگی، لڑکے کی ولادت ہوتی ہے، یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ ہماری قوم کا یہ عمل تو نہیں ہے، مگر امید کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بھی خواب میں تشریف لائے، ایسا انسان بن کر کے تو دکھائے، تب جا کر کے آمنہ کے لال اس کے خواب میں تشریف لائیں گے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہماری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، کرم کر دو کربلا کی پیاس کا صدقہ، ہمیں دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی، 40 دن کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، اور مصطفیٰ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس بچے کی تربیت ایک شیخ نام بھی آپ نے ذکر فرمایا تھا، ان کے پاس کروانا، اور ان کی تربیت کے تعلق سے ذرہ برابر بھی غفلت مت برتنا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آمنہ کے لال خود ارشاد فرما رہے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اس بچے کا نام میرے نام پر احمد رکھنا۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی، آج بھی اس حدیث پاک کو بیان کر دوں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے کہ جو بندہ میری محبت میں اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھتا ہے، اللہ رب العزت میری محبت کی بنیاد پر کل قیامت کے دن باپ بیٹے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو انسان رسول اللہ کا جو نام ہے اس نام پر اپنے بچے کا نام رکھے، یہ نہیں کہ آج کل کسی ایکٹر کا نام سن لیا، کسی اسٹار کا نام سن لیا، کسی کرکٹر کا نام سن لیا، اب اس کا معنی اچھا ہو برا ہو بچے کی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ یعنی انسان آج کل دنیا کا دل دادا ہو گیا، دنیا بس دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، یہی انسان کی فکر ہو گئی۔ آمنہ کے لال کا جو طریقہ تھا آج ہماری قوم نے اسے چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے کہ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے، ہمارا جو خون ہے وہ پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا، ہم سنتے تو ہیں مگر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بچہ پیدا ہوا، احمد نام رکھا گیا، 7 سال کا ہو گیا۔ الحمدللہ اس بچے نے 7 سال کے اندر پورا قرآن مقدس اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، یعنی پورا قرآن مقدس یاد کر لیا۔ جانتے یہ شخصیت کون ہے؟ یہ وہی شخصیت ہے جسے آج دنیا سیدنا احمد کبیر رفاعی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ بچارے آپ ذرا سوچو تو صحیح، وہ ذات جس کی پیدائش کی بشارت کسی اور نے نہیں آمنہ کے لال نے دی، اور جس کا نام کسی اور نے نہیں عبداللہ کے پیارے نے تجویز کیا ہو، اس ذات کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ یقیناً جب مصطفیٰ کریم کی دعائیں ہوتی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے غلاموں کی ولادت ہوا کرتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے ہم عصر تھے، لیکن یہ نہیں کہ ہمارے معاصر ہمارے زمانے کے، دونوں ایک ہی زمانے کے بزرگ تھے، مگر یہ نہیں کہ میں غوث پاک سے بڑا ہو جاؤں، ان سے آگے بڑھ جاؤں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہاں تو یہ ساری چیزیں تھی ہی نہیں۔ غوث پاک نے جب ارشاد فرمایا قدمی ہادھی علی رقبتی کلی ولی اللہ، جس کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت میں لاکھوں سلام۔ جب غوث پاک نے یہ ارشاد فرمایا تو سیدنا احمد کبیر رفاعی نے اپنے سر کو جھکا کر کے عرض کی، یا غوث آپ کا قدم احمد کبیر رفاعی کے سر پر بھی ہے۔ یہ ہمیں اللہ والوں نے سکھایا کہ بڑوں کا ادب ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، اور بڑوں سے آگے ہمیں کسی بھی حالت میں نہیں بڑھنا ہے، یہ ہمیں اللہ والوں نے سکھایا۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اللہ والوں کو تو یاد کرتے، مگر اللہ والوں کی جو تعلیم، اللہ والوں کی جو تربیت، اللہ والوں نے جو ہمیں ذہن دیا، ان پر ہم چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے آج ہم سے رحمت
رحمت الہی بہت دور ہو گئی، کوسوں دور ہو گئی ہے۔ رحمت الہی کا جو نزول ہم پر ہونا چاہیے وہ ہم پر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اللہ والوں کا دامن تھامیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو تعلیمات، جو ارشادات، جو فرامین، جو حکمتیں ان اللہ والوں نے ہمیں بتائی ہے انہیں سینے سے لگا کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انہیں عملی جامہ پہنائے۔ یہ اللہ والے، ان کی کرامت کا کیا حال تھا، کرامت بھی بیان کروں گا، عبادت بھی بیان کروں گا، ریاضت بندگی کس طریقے سے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے تھے، انشاءاللہ العزیز میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کی کرامت کے تعلق سے کتابوں کے اندر لکھا ہے، سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ بزرگ اللہ اکبر، ان کے ایک بھانجے تھے، وہ چھپ گئے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، چھپ کر کے اپنے ماموں سیدنا احمد کبیر رفاعی کے حال کو دریافت کرنے لگے کہ آخر میرے ماموں یہ کیا کرتے ہیں، میرے ماموں کس طریقے سے لوگوں سے ملاقات کرتے۔ اچانک فضا سے یعنی آسمان سے ایک بزرگ نمودار ہوتے، ہوا میں ایک بزرگ اڑتے ہوئے آتے، سیدنا احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی نے خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، استقبال کیا، ان کا بالکل پرتپا استقبال کیا، خیر آمدید کہا، ویلکم جسے ہم آج کل کہتے ہیں۔ استقبال کرنے کے بعد پھر سیدنا احمد کبیر رفاعی نے ارشاد فرمایا، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، کس چیز کی آپ کو تمنا ہے؟ چونکہ وہ مہمان تھے، اللہ والوں نے ہمیں مہمان نوازی بھی سکھائی۔ یہ نہیں کہ مہمان آئے تو ہم اپنا منہ بگاڑ لیں، ہم اپنے چہرے کے جغرافی کو بگاڑ لیں کہ آ گیا، کھلانا پڑے گا، خرچہ کرنا پڑے گا اور ہمیں وقت بھی دینا پڑے گا۔ ہمیں ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھایا، اللہ والوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، اللہ کے قریبی بندے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، بلکہ اللہ والوں نے آمنہ کے لال نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ اگر ہم نے اپنے لیے کھانا بنایا ہے تو ہم اپنی ذات کو فراموش کر کے وہ سارا کے سارا مہمان کو کھلا دیا کریں۔ ہمیں اللہ والوں نے، آمنہ کے لال کے صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا۔ حضرت ابو طلحہ کا واقعہ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، انشاءاللہ کبھی اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں عرض کر رہا تھا وہ جو ہوا میں اڑ کر کے آتے ہیں، حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی نے ارشاد فرمایا، کہو تمہاری کیا خواہش ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میری یہ خواہش ہے، 4 مرغیاں وہاں پر اڑ رہی تھی، عرض کرتے میری یہ خواہش ہے کہ اس مرغی، یہ جو 4 مرغیاں ہیں ان میں سے ایک مرغی کا بھنا ہوا گوشت میرے سامنے پیش کیا جائے، میرے سامنے لایا جائے، اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ گیہوں کی روٹی 2 مجھے پیش کی جائے، اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ ایک جگ کے اندر پانی میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی کی کرامت تو دیکھے، عظمتیں تو دیکھے، رفعتیں تو دیکھے، اللہ نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جو اللہ والا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ میرے امام فرماتے وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ یہ میرے امام فرماتے خلق خدا اس کی ہو جاتی، مخلوقات اس کی ہو جاتی۔ اب سیدنا احمد کبیر رفاعی سے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خواہش ہے۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ بھائی، بھونی ہوئی مرغی کا گوشت ان کے سامنے پیش کر دو، بھونی ہوئی مرغی کا گوشت ان کے سامنے پیش کر دو۔ اب آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے تھے، آپ کی زبان سے یہ حروف ادا ہوئے تھے، چشمے زدن میں دنیا نے کیا دیکھا کہ ایک بھونی ہوئی مرغی کا گوشت آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے تو کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے ایک پتھر، جو آپ کے قریب 2 پتھر رکھے ہوئے تھے، آپ نے اپنا دست اقدس اس کے اوپر لگایا، پلک جھپکنے کے اندر وہ پتھر گرم گرم روٹیوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ابھی کیا تھے؟ وہ پتھر تھے، لیکن آپ نے اپنا ولایت والا ہاتھ کیا لگایا کہ وہ پتھر گرم گرم گیہوں کی روٹیوں کے اندر تبدیل ہو جاتے۔ پھر آپ نے ایک کچھ جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، جو بزرگ کی خواہش تھی سامنے والے بزرگ کہ مجھے ایک پانی کا جگ بھی پیش کیا جائے، آپ نے اپنی زبان سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ چیز بھی حاضر ہو جائے۔ ابھی زبان سے یہ کلمات، یہ جملے، یہ سینٹنس ادا ہوا تھا کہ فوراً ایک پانی سے بھرا ہوا جگ بھی آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ اب وہ بزرگ جو تھے انہوں نے تناول فرمایا، تناول فرمانے کے بعد آپ نے جو مرغی کی ہڈیاں تھیں، ظاہر سی بات ہے بھنی ہوئی مرغی انسان ہڈی تو کھاتا نہیں، اس کے اوپر کا جو گوشت ہوتا ہے وہ کھاتا ہے۔ اب جو ہڈیاں تھیں الگ الگ بکھری ہوئی،
ان ہڈیوں کو جمع فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نام سے جو بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع کرتا ہے، اے ہڈیاں تم مرغی کی شکل میں تبدیل ہو کر کے اڑ جاؤ۔ آپ نے اپنی زبان اقدس سے یہ جملے نکالے تھے کہ وہ جو بکھری ہوئی ہڈیاں تھی وہ تمام کے تمام جمع ہو کر کے ایک مرغی کی شکل میں زندہ ہو کر کے فوراً وہاں سے اڑ جایا کرتی۔ یہ اللہ والوں کی شان، یہ اللہ والوں کی حالت، یہ اللہ والوں کی خصوصیت، یہ اللہ والوں کا کمال۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی کو اللہ نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کی زبان سے ابھی جملہ نکلتا نہیں تھا کہ فوراً وہ کام چشم زدن کے اندر، پلک جھپکنے کے اندر وہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جایا کرتا تھا۔ ہم کرامتیں تو بیان کرتے، ہم کرامتیں سنتے بھی، اور ہماری قوم کو زیادہ کرامت ہی اچھی لگتی ہے۔ اس بزرگ کی عبادتیں کیا ہے، اس بزرگ نے ریاضتیں کتنی کی ہے، اس بزرگ نے بندگی کتنی کی ہے، انسان یہ ساری چیزیں دیکھنے کی، کبھی سننے کی کوشش نہیں، انٹرسٹ نہیں ہماری قوم کو۔ ہماری قوم کو بس کرامتیں سناؤ، ہماری قوم کو وہی اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم عبادت سنیں گے، ریاضت سنیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ ہماری قوم کا یہ حال ہے۔ تو سنو سیدنا احمد کبیر رفاعی کس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ان کی ریاضت کا صدقہ عطا فرمائے۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی کے تعلق سے آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ ایک دن میں 400 رکعت نوافل پڑھا کرتے۔ کتنی رکعتیں؟ ایک دن میں 400 رکعت نفل نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ بس 400 رکعت پڑھ لی، اس میں قرآن مقدس کی جو صورت آپ نے پڑھ لی بس اس نے اسی پر اکتفا کیا، ایسا نہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے آپ ان 400 رکعتوں کے اندر 2000 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی صورت پڑھا کرتے تھے۔ یہ سیدنا احمد کبیر رفاعی، 400 رکعت تو بہت دور کی بات ہے، اور نوافل تو بہت دور کی بات ہے۔ ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے، اذان ہوتی ہے نا، مسجد کے قریب لوگ موجود رہتے، لیکن اذان ہوتی ہے اس کے بعد فوراً وہاں سے وہ لوگ روانہ ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی نمازی آئیں گے، ہمیں نماز کے لیے مسجد کے اندر جانا ہو۔ یہ ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال ہو گیا۔ تکلیف اس وقت ہوتی ہے، اذیت اس وقت ہوتی ہے، دل کو دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان نیچے پارکنگ وغیرہ میں بیٹھ کر کے پوری رات گپے ماریں گے، 1 بجے 2 بجے زور زور سے باتیں کریں گے، اور وہ شارٹ ویڈیو پتہ نہیں کیا ایک چلا ہے، وہ زور زور سے، یہ نہیں کہ مطلب ہینڈ فری وغیرہ لگا کر اس کو لگائیں گے۔ اب اس میں فحش الفاظ آتے ہیں، خراب کلمات آتے ہیں، گانے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں پوری قوم کو سنائیں گے پارکنگ کے اندر بیٹھ کر کے۔ ہماری قوم کا یہ حال ہے۔ اگر کوئی منع کرتا ہے، کوئی روکتا ہے، تو وہ بولتا ہے سامنے والا تیرا کیا جاتا ہے، میری مرضی کی بات ہے، میں چاہے جو کروں، میں بھی اس اپارٹمنٹ کے اندر رہتا ہوں، میں بھی اس سوسائٹی کے اندر رہتا ہوں، میں بھی یہاں کا اونر ہوں، میں بھی یہاں، میرا بھی گھر ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری قوم کے اندر، یعنی اگر کوئی اچھے کے لیے بولتا ہے تو بھی ہماری قوم کے جو افراد ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، اور وہ بس جو کام ہمیں کرنا ہے اگرچہ وہ شریعت کے خلاف کیوں نہ ہو وہ ہم کر کے رہیں گے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہو گیا۔ 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک موبائل کے اندر میتھی مارتے رہیں گے، گپے مارتے رہیں گے، 2-3 بج گئے، اب شیطان آ جاتا ہے ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ تو شیطان بہکاتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں آپ کہ اگر آپ جلدی سوئے، فجر پڑھے، اللہ کے جو فرشتے ہیں آپ ان کی باتیں مان رہے ہیں، کیونکہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اسے ملہم کہا جاتا ہے، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اور انسان کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے جو اسے برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی پر ابھارتا رہتا ہے۔ اب جو بندہ جلدی سو جاتا ہے یا لیٹ سوتا ہے مگر نماز فجر کے لیے اٹھ جاتا ہے، وہ اس فرشتے کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ 2-2 3-3 بجے تک گپے مارتا ہے، نماز فجر کے وقت سو جاتا ہے، وہ شیطان لعین کا پیروکار ہے، اس کی باتیں مانتا ہے۔ ہماری قوم کے اکثر نوجوانوں کا یہی حال ہو گیا، بس مطلب گھومنا پھرنا، بس یہی ساری چیزیں، پیسہ کمانا، رہے پیسہ کماؤ بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں روکتا، لیکن اللہ و رسول کو جو چیز بھلا دے اس چیز کے اوپر تھو ہے، تھو، اس چیز کے اوپر افسوس ہے جو اللہ و رسول کی یاد سے غافل کر دے۔ تو ہم سیدنا احمد کبیر رفاعی کی یاد منائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کی تعلیمات تھی، جو فرامین تھے، جو ارشادات تھے، ان کے مطابق بھی ہم زندگی کے شب و روز گزارنے کی ہم
ہم کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، انشاءاللہ پرسوں اتوار کے دن 10 تاریخ کو بعد نماز عشاء سیدنا احمد کبیر رفاعی کی شان بیان کرنے کے لیے، اور اسی طرح حضور حافظ ملت جنہوں نے اس ہندوستان میں سنیوں کا سب سے بڑا ادارہ قائم کیا، اللہ کے ولی ہیں، ان دونوں بزرگان دین کی شان بیان کی جائے گی، اور بیان کرنے والا یہ حقیر فقیر سراپا تقصیر ہی ہوگا۔ رامپورہ رامپورہ میں ایک مسجد لال میاں مسجد، اس مسجد میں انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عشاء کے بعد آدھا پونا گھنٹے کا وقت نکال کر آپ اس پروگرام میں حاضر ہو۔ اتوار کا دن ہے، ویسے بھی آپ کے لیے اتوار کا دن چھٹی کا ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کسی عالم دین کے بیان میں آئے۔ آپ منور زماں وغیرہ کے بیان میں تو جاتے ہیں جو ایک نائٹ کے 3 لاکھ روپے لیتا ہے، یہ اسی لیے لوگ اس کے پیچھے دیوانے چلے جاتے، حالانکہ اس کے عقیدے کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ لیکن ہماری قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، امام کا بیان اس لیے نہیں سنتے کہ مہینے کے 11-12 ہزار لیتا ہے، لیکن منور زماں کے بیان کو اس لیے سنتے کہ ایک نائٹ کے وہ 3 لاکھ روپے لیتا ہے۔ یاد رکھے وہ بد عقیدہ ہے، بد مذہب۔ کسی نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ یار، یعنی لوگوں نے روکا، علماء نے روکا کہ اس کے بیان میں مت جاؤ، وہ کیا جاہل ایک نمبر کا بد مذہب بد عقیدہ ہے، لعنتی ہے۔ تو کسی نے یہ کہا تھا کہ کیا ہم اپنے بچوں کو صرف امام اور مؤذن ہی بنائیں، یعنی اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے تھے، میں دل کی بھڑاس نہیں نکال رہا ہوں، لیکن عالم دین جو ہوتا ہے وہ اس بولنے والے کے باپ کا نائب نہیں، آمنہ کے لال کا نائب ہوتا ہے۔ اس کی 100 پیڑھیوں سے بھی ایک عالم دین افضل ہے، جو بھی بولنے والا ہو۔ مجھے نام نہیں لینا، مجھے پتا بھی نہیں کس نے بولا۔ یاد رکھے آپ کہ عالم دین جو ہوتا ہے، 100 جاہل بھی اگر مل جائے، عالم دین کے پیر میں جو دھول لگی ہے اس دھول کے کروڑویں حصے کے برابر بھی وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ عالم دین کی حیثیت اور پہچان کو کسی نے جانا ہی نہیں۔ یاد رکھے، میں اس جو دنیاوی تعلیم ہے اس سے نہیں روکتا، مگر اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ کسی ڈاکٹر کا نائب ہوگا، شیکسپیئر کا نائب ہوگا، بل گیٹس کا نائب ہوگا، ڈیل کارنیگی کا نائب ہوگا، لیکن اگر کوئی بندہ علم دین حاصل کرتا ہے وہ کسی اور کا نہیں، محمد الرسول اللہ کا نائب ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں کہ افضل کون ہے، جو آمنہ کے لال کا نائب ہے وہ افضل ہے، یا شیکسپیئر کا جو نائب ہے وہ افضل ہے۔ ارے عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنے پر بھی اللہ بندے کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، جاہل کی چہرے کی زیارت کے لیے عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ اور ہماری قوم میں ایک یہ بھی خرابی ہے کہ ایک بات میں بتا دوں، جیسے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نماز میں 1-2 منٹ لیٹ ہو گئے، بار بار لوگ گھڑی دیکھیں گے، پیچھے دیکھیں۔ اسی طرح نکاح کی محفل ہوتی ہے تو پہلے قاضی صاحب کو بلا کر دولہے میاں کا انتظار کروائیں گے۔ ہماری قوم کا یہ حال ہو گیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، آپ دولہے کو بلا کر کے عالم دین کا انتظار کرو گے تو یاد رکھو، عالم دین کا انتظار کرنے پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دولہا اگر جاہل ہے، اس جاہل کے انتظار پر ثواب نہیں ہے، لیکن عالم جو قاضی نکاح پڑھانے والا ہے یا جو امام نماز کے لیے آنے والا ہے، 1-2 منٹ لیٹ ہو گیا، ارے وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اسے بھی کام پڑتا ہے، اس کی بھی مصروفیات ہے۔ 1-2 منٹ لیٹ کیا ہو گیا کہ بار بار لوگ گھڑی دیکھتے، گیٹ دیکھتے، آئے نہیں، ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا۔ ارے بے وقوف نادان، اگر بدگمانی انسان کرتا ہے تو اسے گناہ ملے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن اگر بندہ اچھا گمان رکھے، عالم دین کا، امام کا انتظار کرتا ہے، اللہ اسے ہر سانس کے بدلے نیکی عطا فرمائے، یہ انسان کو فائدہ ہوگا۔ تو انسان بدگمانی نہ کرے۔ بس آخری بات عرض کروں، ایک شخص عالم دین کے بارے میں بار بار بولتا رہتا تھا کہ عالم یوں ہے، عالم یوں ہے، عالم یہ ہوتے، عالم وہ ہوتے، اس کو مطلب پتہ نہیں تھا کہ عالم دین کا مرتبہ مقام، مطلب اس کی تو یہ سوچ رہی ہے 10,000 کا مولوی، اس کو کیا آتا ہے، یہ ساری چیزیں، مطلب ہوتے ہیں نا کچھ لوگ دنیاوی۔ دیکھیں میں دنیاوی تعلیم سے ہی نہیں روکتا، لیکن جس کے ذہن میں دنیاوی تعلیم کا بھوت سوار ہو جاتا ہے پھر اس کو توفیق بھی نہیں ملتی۔ وہ بار بار علماء کا گستاخ تھا، علماء کی گستاخی کیا کرتا تھا، علماء کی توہین کیا کرتا تھا۔ جس زبان سے وہ عالم دین کی توہین کرتا تھا، برائی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، اللہ نے اسی زبان کے اندر اسے کینسر میں مبتلا کر دی۔
عبرت آپ کے سامنے ہے، آخرت تو اس کی کیا ہوگی اللہ بہتر جانے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں، اماموں کی عزت کریں۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو علماء کی قدر کرنے کی اور ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سایڑ میں مسجد تعمیر ہونے جا رہی ہے، 6 لاکھ روپے، اب 6 لاکھ روپے کا ابھی بھی قرضہ ہے، وہ چندہ جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے للہ رقم کے ذریعے اس مسجد کا تعاون فرمائے۔ میرے پاس بھی رسید بک رہتی ہے، ہمارے احباب بھی آئے ہوئے باہر کھڑے رہیں گے، آپ حضرات اس مسجد کے للہ رقم کے ذریعے تعاون فرمائے۔ مدرسہ حسینیہ رضویہ جو کہ ادھنا لمبایت کے اندر ہے، وہ بھی ماشاءاللہ مدرسہ چل رہا ہے، 35 لاکھ روپے کا قرضہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے زکوٰۃ فطراست کا للہ عطیات کے ذریعے اس مدرسے کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب ادارے حاصل کرے۔ کھڑے ہو جائے، صفے درست کر لے، خالی جگہ کو پر کر لے، اور اگر سنت باقی ہو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا فرمائے۔